میرے آقا تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ بے شک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ کا قربان جائیں، حضور ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنایا، کس چیز کو بدل کیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے، بنورہ، بعلمہ نہیں، بجمالہ نہیں، بصفاتہ نہیں، بنورہ، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بدلا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کو ہر زمانے کے آپ واقف ہیں، ہر زمانہ میرے حضور، سبحان یہ اللہ۔ بھی حضور کا دور۔ بے شک دیکھیے بات سنیے، ہمارے جسم میں اس کو عالم صغیر کہتے ہیں، یہ ہمارا جسم جو ہے یہ عالم صغیر ہے، اور یہ کائنات عالم کبیر ہے، ایک اصغر ایک اکبر ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنے آزادی ہیں، اچھا ہمیں تکلیف کہیں بھی ہوگی جسم میں تو تکلیف دل محسوس کرتا ہے، دل تکلیف محسوس کرتا ہے، اور صرف تکلیف محسوس نہیں کرتا بلکہ اس کی علاج کی فکر بھی کرتا ہے کہ انگلی میں کٹ آ جائے یا سر میں درد ہو جائے تو دل فوراً تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس کے علاج کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کا کچھ کروں۔ اللہ نہ کرے کسی کی انگلی کٹ کے الگ ہو جائے، سمجھانے کے لیے کٹ کے الگ ہو گئی، اب اس انگلی پر کچھ بھی ہو رہا ہے تو اب تکلیف نہیں ہوگی، نہیں تکلیف محسوس کریے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ آزاد لگا ہو جاتے ہیں، وہ آزاد کے بغیر نہیں گزار رہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ، کسی کی ہوتی ہے، وہ جب کٹ جاتی ہے اب اس کو کوئی کچھ بھی سے ساتھ کرے، سمجھانے کے لیے کوئی اس کو مٹی میں ڈال دے، کوئی سمجھانے کے لیے کوئی آگ ڈال دے، دریا میں پھینک دے، تو اب اس کی تکلیف محسوس نہیں کرتا کیونکہ اب تعلق نہیں رہا۔ اب سمجھیے گا، بے شک تعلق نہیں رہا۔ جب تعلق نہیں ہوتا تو پھر لوگ اپنا کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہوا عالم صغیر، ایک ہے عالم کبیر، اور اس کا تعلق، اس کی کوئی جان ہے، ٹھیک ہے۔ اب کائنات میں جو جڑے ہوئے ہیں، میں جو کٹ گئے اس کی بات نہیں کرتا، اس پہ جڑے ہوئے، وہ جڑے ہوئے جو مومن ہیں کائنات میں کہیں نہیں ہوں، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی رنج پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، تکلیف حضور محسوس کرے، بے شک سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ جڑے ہوئے، اور جو جڑے ہوئے نہیں ہے وہ کیا ہے کہ یہ بھی نہیں آتا ان کو تو وہ بھی نہیں آتا، تو یہ بھی نہیں دیتے تو وہ بھی نہیں دیتے، تو یہاں کا نہیں پتا تو وہاں کا نہیں پتا۔ اور بات یہ ہے کہ تو کٹا ہوا، اللہ اکبر۔ تو ہے جدا، جب تو نے اپنے آپ کو کاٹ دیا، جدا کر دیا تو اب تجھے تیری کوئی خبر نہیں، کیا تو کہتا نہیں ہے، خبر اسی کی ہے جو مومن ہے۔ حضور تو سب کو جانتے ہیں، سمجھانے کے لیے کرتا ہے، بے شک تو جو جوڑا ہوا ہوتا ہے نا، جوڑا ہوا اس کو سمجھ پڑتی ہے۔ تو اس طرح جس طرح جسم کے اندر اگر دل ختم ہے، دل ہی جواب دے جائے تو پورا جسم ختم ہو جائے۔ بے شک اسی طرح عالم کبیر، عالم اکبر کی جان حضور پاک ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، وہ جان ہے وہ جہان جان کی۔ ہے۔ بڑی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے آقا کا میلاد مناتے۔ سبحان اللہ۔ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ اسی کو خوشی منائیں۔ یہ قرآن ہے، ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ اسی کو خوشی منائیں۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ اللہ کے محبوب ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں مومنوں پر اللہ کا احسان ہے کہ اس کا نام محبوب تمہیں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ہم گر نہیں سکتے، بے شک لیکن کوئی نعمت دے کر اللہ نے یہ کہا میرا یہ احسان، ہوا میں نے چلائی، آکسیجن میں نے پیدا کی، میں نے تمہیں جانے دی، میں نے درخت لگائے، میں نے درخت اگائے، میں نے اناج اگایا، میں نے بارش برسائی، میں نے سورج دیا، چاند دیا، پہاڑ دیے،
نہیں اللہ نے کہا احسان، لیکن احسان کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اپنا معبود دے دیا، یہ وہ نعمت ہے۔ تو نعمت کے چرچے کے لیے قرآن نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بس اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں چرچا کرنے والا ہی رکھے، آمین آمین ثم آمین۔ بڑی محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ میری بہنیں اب 12 دن بہنیں آپ آ رہی ہیں چھوڑ دو ادھر ٹھیک ہے طریقہ ادھر اللہ دم بدم اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ حی 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 لمحہ لمحہ بسر سوتے ذکر میں زندگی کا سفر ہوتے ہیں ذکر میں لمحہ لمحہ بسر ہوتے ہیں ذکر میں زندگی کا سفر ہوتے ہیں ذکر میں بس دبانا کر ہوتے ہیں ذکر میں بس دبانا کر ہوتے ہیں ذکر میں دل میں روشن میں حرم اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم ہر گھڑی ہر
ہر گھڑی ہر قدم اللہ اس کی قدرت کی اس کی نقلت چمن اس کی قدرت کی رنگ اس کی نقلت چمن اس کی مدحت پرون اس کی مدحت پرون لکھ تو جا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے لکھے ہوئے کلام جس کے کلام کی فرمائش کی تصویر کے ساتھ اشعار سماعت کرتے ہیں روز و شب جوش پہ رحمت اور دریا تیرا سبحان اللہ روز و شب جو تیرا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے کس طرح بھلا رتبہ تمہارا جانے توڑ دے لکھ قلم یوں جو لکھنا جانے کے پشوانے میری شوقت تعلق کیا سبحان اللہ فرماتے میرے چار وزن دو زمینوں پر اور دو آسمان پر سبحان اللہ وزیر جہاں ہوتا ہے تو وہاں حکومت بادشاہ کی ہوتی ہے بے شک میرے آقا کی حکومت فرش والے تیری شوقت تعلق کیا
چاند تھا اور ایک طرف میرے آقا سفید لباس میں سرخ دھاری سبحان اللہ سفید لباس میں سرخ دھاری لباس زیب کر کے میرے آقا تشریف فرما حضرت جابر کبھی چاند کو دیکھتے کبھی حضور کو دیکھتے سبحان اللہ چاند کو دیکھتے کبھی محبوب کا چہرہ ہے پھر کیا ہوا چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے چاند کو کبھی سرکار کا چہرہ دیکھے اور دیکھ کر بولے جمالے شہر والا سبحان اللہ سبحان اللہ سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ بے شک حضور کا فقر اختیاری حضور کا فقر اختیاری اور جبل سونے چاندی کے تیرے ساتھ چلے اور تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں میں ڈلے اور تو جو چاہے تو بھی میں میرے دل کے تولے خدا دل نہیں کرتا کبھی مرتا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی مرتا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی مرنا تیرا دل پیدا کرنا محاورہ یعنی ناراض کرنا دل میرا کرنا ناراض کرنا تو جو چاہے تو ابھی مان میرے دل کے دھولے خدا دل نہیں کرتا کبھی مرتا تیرا خدا دل نہیں کرتا کبھی مرتا تیرا سبحان اللہ توڑ تو کر ہے فتح بہت زیادت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فترضى وَتَرْضَى قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کیا یہ تو راضی ہو جائے سبحان اللہ تو حضور عرض کرتے ہیں کہ میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں جب تک کہ اپنی ایک امت کو داخل جنت نہ کروں سبحان اللہ غور تو کر ہے فتح زیادت کتنی بخشوانے کو ہے بیتاب شفاعت کتنی انا اعطیناک الکوثر سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے انا اعطینا بے شک ہم نے عطا کیا ہم نے سبحان اللہ معبود تمہیں کوثر کوثر سے مراد خیر کثیر اتنا دیا دینے والا جانے
لینے والا جانے ہاں نظر آئے گی کوثر میں ہے کثرت سبحان اللہ، بے شک میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب کتاب وہ حساب کتاب نہیں ہوتا سبحان اللہ، سیدھے زندگی میں۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا تو حضور کے صحابہ کا عقیدہ رہا کہ وہ حضور کو کیا مانتے ہیں مختار کل مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے حضرت عکاشہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں حضور وہ آپ نے جن 70,000 کا ذکر کیا ہے نا حضور مجھے اس میں شامل کر دیا سبحان اللہ، وہ دیکھیں نا مالک کو مختار سمجھ کے مانگا نا بے شک تو حضور نے دیکھا میرا امام مجھے مختار سمجھ کے مانگ رہا ہے تو میرے آقا نے مایوس نہیں کہا عکاشہ میں شامل کر کے بھیجا سبحان اللہ، ایک میں کیا میرے سیاہ کی بھکتی کرتے کتنی سے سودا کو کبھی ہے اشارہ تیرا طلب ہے کہ پروانے تیری حاجت جبھی کرو اپنے رضا کی ذرا تقدیر وکیل پیش کر تو یہی قول پترتا ہے وقت تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے رضا تیرا بیٹا تیرا تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نگاہ تو بھلا جائے کسی اور کے در پہر صبح سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بحال تیرے ٹکڑوں سے پرے کی ٹھوکر بے نڈال تیرے ٹکڑوں سے پرے کی ٹھوکر بے نڈال چڑیاں کھانے کا چھوڑ کے سگسا تیرا چڑیاں کھانے کا چھوڑ کے سگسا تیرا چڑیاں چھوڑ کے سگسا تیرا کیا جو تو کرم ہے شریفت سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور قبلہ تاج شریعہ مفتی اختر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے بڑا ہی
گہرا کلام اور ہے تو سننے میں آسان لگے گا لیکن ہے بڑا گہرا کلام. اگر آپ سنیں گے تو اس بات کو بہت ہی زیادہ لطف آئے گا. تو میں پڑھوں گا بڑی محبت سے. مصطفیٰ ذات یکتا یہ معلوم ہو جائے کہ مصطفیٰ کا مطلب کیا. پہلے تو یہ معلوم ہو جائے مصطفیٰ کا مطلب تو بتائے گا مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے. چنا ہوا کیا ہے؟ چنا. سبحان اللہ. اللہ نے. دیکھنا یہ ہے تو چنا ہوا مطلب کیا ہے. چنا ہوا چنا کس نے. اللہ نے. چننے والا کون ہے. مصطفیٰ ذات یکتا سبحان اللہ. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا اپنی ہر خوبی میں تنہا سبحان اللہ. اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. سبحان اللہ. رب ہونا ظاہر کرتا. زمین و آسمان نہ بنا پا جنت و بدنا ہو. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں حضور کی خاطر کیا بنے دو جہاں. سبحان اللہ. کیا بنے آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اور اپنی خاطر جو بنایا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی خاطر جو بنایا اور آپ کی طلعت خدا کا آئینہ. سبحان اللہ. ایک دفعہ حضور تشریف فرما تھے کہ ابو جہل آیا تھی. رات کو اس نے حضور کی شان میں بکواس کی. بکواس سے بات سنو. حضور کے چہرے کو دیکھ کر الٹی سیدھی باتیں کی. تو حضور نے جواب نہیں دیا. کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر تعریف شروع کر دی کہ آپ کتنے حسین ہیں, آپ کی کیا شان ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. شروع ہوئی عرض کی حضور اس نے یہ کہا تو بھی ٹھیک, صدیق نے یہ کہا تو بھی ٹھیک, بات کیا ہے. حضور نے بات یہ ہے کہ میں اپنے رب کا سیقل کیا ہوا آئینہ ہوں. سبحان اللہ. اپنے رب کی طرف سے چمکایا ہوا آئینہ ہوں. مجھے دیکھ کر اس میں اس کا آپ نظر آتا. سبحان ابو اللہ. جہل نے اپنے آپ کو دیکھا تو کہا آپ نے وہ. صدیق نے دیکھا تو اپنے آپ کو دیکھا. سبحان اللہ. آپ کی طلعت خدا کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ, جس میں چمکے حق کا جلوہ. آپ کی رویت خدا دیدار خدا
جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. آپ کی رویت ہے دیدار خدا، آپ کی رویت ہے دیدار خدا، چلواتا ہے حق کا سبحان اللہ. آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، بے شک. آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب سنو، یعنی ساری خلقت کا خلاصہ بے شک. طرز بندگی، ادا بندگی آپ ہیں. آپ ہیں کہ طرز بندگی آپ ہیں. یہ لہجے میں طرز بدل گئی، ادا بدل گئی. آپ ہیں. اب اس میں آپ ہیں، سنیے گا. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا. مر تو صحیح، وہ بعد میں جائے گا، ان کا گرم پھیرے ہوگا. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، برطرف آمد گنا بہر سوال. کہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہے فقیر مانگنے والا، سوال کرنے کے لیے، اپنی مرادیں پیش کرنے کے لیے گدھا حاضر ہوا ہے آپ کے دربار میں. برطرف آمد گنا بہر سوال، ہو بھلا اختر کا داتا ہے، ہو بھلا اختر کا داتا ہے. اب یہ شعر دوبارہ پڑھنے علی کرتا ہے. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، سبحان اللہ. کی خاطر جو بنایا آپ ایسا، تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا مجھے خالق نے طرحدار بنایا، کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں نعت پڑھتا ہوں، کلام پڑھتا ہوں، کوئی بھی کلام پڑھتا ہے، کوئی بھی پڑھتا ہے، یہ نظم ہوتی ہے جو منظوم ہوتی ہے، اشعار ہوتی ہے. تو پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کا کہتے ہیں مدح. کیا کہتے ہیں؟ مکتا. مدح. اوپر ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں اکثر بدلا بات ہے اوپر. تو پہلا شعر لاتا ہے مدح، اور آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں مقطع. مکتا. قطع، جہاں شاعر اپنا کلام ختم کرتا ہے. آخری شعر کیا کہتے ہیں مقطع، پہلا شعر مدح. مطلع. اب یہ شعر سنیے گا کہ اے نظم رسالت،
تاجدار عہد نبوت زندہ باد اے نسل رسالت کے چمکتے ہوئے مقتدہ حضور رسالت کی نظم کے مقتا ہے حضور چمکتے ہوئے. یہاں حضور نے بند کر دیا معاملہ. اب حضور خاتم، اب کوئی نبی کسی قسم کا نبی نہیں، حضور آخری نبی، کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا. حضور خاتم الانبیاء. یہ حضور اس نظم رسالت کے مقتے ضرور ہیں لیکن چمکتے ہوئے، اور ایسے چمکتے ہوئے، ایسے چمکتے ہوئے. سنیے آگے. اے نسل رسالت کے چمکتے ہوئے مقتدہ تو نہیں اسے مطلع انوار چلانا ہوتا کچھ نہ ہوتا. اے نظر رسالت چمکتے ہوئے مقتا تو نہیں اسے مطلع انوار بنایا. کون ہے بنائے گئے سرکار کی خاطر؟ بولو کون ہے بنائے گئے سرکار کی خاطر؟ اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. عالم کے سلاطین بھکاری نہ بھکاری، سبحان اللہ. بڑے بڑے لیکن ہیں بھکاری، بہو بھکاری. بے شک عالم کے سلاطین بھکاری بھکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا. سرکار بنایا تمہیں سرکار زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی. ادھر آپ توجہ کریں نا، خواب نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. بے شک لیکن یہاں اتنا بڑا کمال ہے، جب اللہ کو چابیاں دینی تھی تو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ پہلے ماموں اٹھے تو نہیں. یہ تو چیزیں ماموں کو خواب میں ملی، یعنی کہ اتنی دیر بھی نہیں لگائے کہ ماموں اٹھے، آنکھیں ہوا کرنا ہے تو بالکل سمجھنے والا ہوتا ہے. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے. اسے دی نہیں. میں یہ کہتا ہوں، یہ مائک مجھے پڑھنے کے لیے دیا پڑھنے کے لیے دیا نا، جب گھر ختم ہو لے لو گے. مجھے اختیار تو نہیں تو میں گھر لے جاؤں، میں مختار تو بنایا نہیں. بائبل بھائی پڑھ کے مجھے واپس کرو. دینا اور ہے اس کے آگے کچھ اور ہوتا ہے. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، اور محبوب کیا مالک و مختار بنایا. کیا مالک و مختار بنایا. محبوب کوئی پہ میرا تیرا نہیں ہوتا. محبوب کیا مالک و مختار بنایا. ہر بات بتا مالیوں سے میں نے بیماری، ہر بات بتا مالیوں
دربار بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ تعلق ٹوٹا نہیں، جڑا ہوا ہوں۔ تم کو دربار بنایا، ان کے رنگ کی نچھاور تھی وہ جس کیسے کیسے پتھر گرتے ہیں دنیا میں، یاقوت، نیلم، مرجان، فیروزہ، نیل اور وہ در نجف، کیسے کیسے پتھر ہیں، بندہ دیکھ کے تو سبحان اللہ، پتھر یہ ہیں کیا، یہ بنے کیسے؟ برادر اعظم کہتے ہیں ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا، پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا، بے پتر انداز بھی جانا، بے پتر یہ دیتے ہیں، انداز بھی جانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں، جلوائے جانا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، موت کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو تب نکلے بآسانی، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں
حضور قیامت کے دن میدان محشر میں کسی کو کہتے ہیں میرا دیوانہ، کسی عاشق سے کہنا وہ تو گیا، اس کے تو ہوش ہی ہے، حضور کہتے ہیں میرا دیوانہ، دیوانہ ہے دیوانہ. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، اثر کا تمہیں آیا میرا دیوانہ، بس کر جو کہا تمہیں آیا میرا دیوانہ، جی چاہتا ہے تو پیروں میں آنکھیں جی چاہتا ہے تو پیروں میں انہیں کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں پر دل چاہتا ہے، دل تو دل ہے، دل چاہتا تو پہ انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ. کیا تو ہے بات صدف گر پور اتر گرے عز و شرف. ہمارا ہے کیا لیکن بس دل ہے نا. جی چاہتا ہے تو اے جو میں انہیں کے درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، دل کے تجھے رکھ دوں میں جلوے سبحان اللہ. غزلیات کا بڑا مشہور شاعر ہے، تو لوگ اس کو غزلیات کا شہنشاہ بھی کہتے ہیں. غزلیات بڑی مشہور ہے. لیکن دنیا میں دنیا دار شاعر ہے اور اس کے بھی اشعار تو بڑے خطرناک ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. اس نے ایک وہ ایک غزل ہے اس کی، ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا. اس پہ اس نے لکھا ہے کہ دیکھیے پاتے ہیں وہ شاد بتوں سے کیا ہے. ایک برہم نے کہا ہے کہ یہ سادہ سے یہ دنیا دار آدمی ہر کسی سال کی بات کرتے ہیں. امام کہتے ہیں یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ. سبحان اللہ. یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ، ہر ماہ ماہ بہار ہو، ہر سال سالے ہو. سبحان اللہ. اور میرا محبوب کی آمد کا مہینہ سبحان اللہ. شان وکھرا دن مہینے سالتا سالتا چل چڑھیا چڑھیا
سجی زمین انجمن پکار آئی وطن سجی زمین انجمن پون چلی سگن سگن بجے گلی گلی چمن 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 سوار کی چلی چل چھڑے مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام بت شکن آیا بت شکن آیا بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے سر بت گر پڑے اور جھوم کر کرنا چاہتا چل چھڑے فرشتوں کی سلامی دینے والی بولتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے سبحان اللہ اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں سرائی میں عبداللہ کے گھر سے چل چڑھے شادی کے من میں سب کو سنائے گئے ہر طرف شور سجدے ادا ہو گیا آج پہلا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا چل چھڑے تیرے
رحمت باری صحابے رحمت باری ہے بارہویں کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں کاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں کاری چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارہویں کاری ہمیشہ نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارہویں کاری حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارہویں کاری کا سچل چڑھیا لیکن تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور لوگ کہتے ہیں نور سے بلا یہاں قرآن ہے آپ نے آگے پڑھ کتاب الگ ہے کتاب کا ذکر الگ ہے پھر یہ نور ہے ہاں تو نور سے بلا یہاں کون ہے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تو رب کہہ رہا ہے رب فرما رہا ہے تو ہم کیوں نہ گئے ذرا محبت سے نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا سکرت مٹتا ہے باڑا نور کا سر سلے نہیں ہے بڑی اس نے لکھی ہیں باتیں سایہ جو ہے سایہ وہ اپنی اصل کی مثل ہوتی ہے بے شک جیسا انسان ہوتا ہے ویسا سایہ اور حضور کی مثل ہوتی ہے بے شک سبحان اللہ سایہ ہوتا تو مثل ہو اچھا دوسری بات یہ ہے جو لطیف ہوتا ہے لطیف اس کا کیا ہے جو نور ہے کبھی دیکھا سورج کا سایہ کبھی دیکھا لائٹ جو شمع جل رہی ہوتی کس طرح ہے تو یہ سب تو حضور کی نور کی طرف سے بنے یہ چاند سورج بلکہ ملائکہ بھی حضور کے نور کی طرف سے بنے سبحان اللہ حضور کا سایہ نہ تھا اور ایک بات اور بھی سایہ نہ تھا سنو اس کو تین اور باتیں ہیں ایک بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے تھے نا تو پیچھے ایک یہودی ان کے پیچھے پیچھے چلتا اپنے پیر سے عجیب حرکتیں کرتے جب مجھے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم اس کا کچھ بگاڑ تو رکھتے نہیں جب یہ جا رہا ہوتا تو اس کو سائے کو نہیں ڈھونڈتے ان کے سائے کو پاؤں سے ڈھونڈتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محفوظ کیا سبحان اللہ پیر نہ پڑ جائے امام ترمذی نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس چیز سے محفوظ کیا کہ جو کافر کا پیر جو ہے حضور کے سایہ نہ میرے حضور کا سایہ نہ تھا کیوں تو ہے سایہ نور کا اور اس دل تو کرنا میرے ایک ایک عضو کو نور کرتے کچھ لوگ کہتے دیکھو پہلے کہاں تھے لوگ دعا مانگی تو یہ بالکل جاہلانہ بات ہے کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اظہار نعمت کے بدلوں
اظہار نعمت کو بتاؤ تو دعا مانگو. جس طرح سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے ان دعاؤں کے اجابت کا وقوع ہو چکا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جو دوسری امتوں کو بچے. ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں دھونے کے پاک ہو جاتا ہے. ہو جاتا نا بے شک. پہلے کی امتوں میں ایسا نہیں تھا. کپڑے کو جلا دو, چمڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو کاٹ دو. وہ مال کی زکات کتنی تھی پتہ ہمارے کتنا ہے 20% 40% کتنا تھا ان پر بڑی پابندیاں تھیں. یہ حضور کی مبارک آمد کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ان کے صدقے میں ہم پر یہ آسانی فرما دی. سبحان اللہ. قرآن شریف کی آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی, اس کے اندر یہ دعائیں مانگی تھی کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی اللہ کا بنا دی. اور جس طرح تو نے دوسری امتوں پر بوجھ ڈالا ہے اللہ ہم پر نہ ڈالا. تو اس دعا کی اجابت ہو چکی, اس کا وقوع ہو چکا, لیکن حکم کیا ہے کہ مانگو. کیوں؟ تاکہ اظہار نعمت ہو. تو حضور کا دعا مانگنا اظہار نعمت کے طور پر نہ یہ کہ حضور نے مانگی تو ہوئے. ہاں یہ سب باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. میرے آقا نور ہے, کہے بشر بھی ہیں, بشر کا انکار نہ کرنا ہمارا قابل ہو جاؤ. بشر بھی ہے. حضور کی بشریت کا انکار کرنے میں قابل ہو جاؤ, کیونکہ حضور بشر بھی ہیں, حضور نور بھی ہیں. تو حضور کی اصلیت کیا ہے؟ نور. اصلیت کیا ہے حضور کی؟ دنیا میں آئے بشر بن کر, بشر ہی نہیں خیر البشر. سبحان اللہ. اور ایسے بشر سدرا تک پہنچے نا تو روح وہ بھی رک جائیں جو ان کی نور کی جھلک سے بنے, نوری فرشتوں کے سردار جبھی رک جائیں تو کہیں حضور میری حالت ہے, اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا, اور خیر البشر اس سے آگے. سبحان اللہ. سمجھنے کی کوشش کیا تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا, سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور ان 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ اٹھا دیتے تو دنیا کا سورج جل جاتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. دنیا میں سورج جل جاتا. تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا, سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. سبحان اللہ. اور اللہ نے خود فرمایا ہم نے بات کو بات پر فضیلت دی. قرآن میں تو بڑے بڑے انبیاء تشریف لائے, کوئی کلیم اللہ ہے, کوئی روح اللہ ہے, کوئی خلیل اللہ ہے, کوئی صفی اللہ ہے, کوئی نجیب اللہ ہے. بڑی بڑی شان والے ہیں, لیکن وہ حضور کے برابر بھی نہیں. بے شک. حضور کا رتبہ سب سے بلند. اور غور تو کرو, انبیاء برابر نہیں. آج کا مولوی کہتا ہے حضور ہم نے مت ماری ہے نا اس کی, مت ماری ہے نا اس کی. خود کہتا ہے کہ حضور ہم جیسے ہیں. معاذ اللہ, وہ تو انبیاء سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. ملک انبیاء ہیں. اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ ذہن جو نا کھول دے کہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے, جس کا چاہے کھول دے, اور جس کا بند کر دے نا پھر اس کا قصور نہیں بندی ہو گئی, بات سیدھا ہی بند کر دی. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سینہ
ہمارا کھولے تاکہ آپ حضور کی شان بیان کریں. ہم تو حضور کو جانتے ہی نہیں, حضور کیا بڑے اور واپس سے کرو نور آ گیا نور آ گیا جب ان کو قیدی بنایا گیا اور ان کے پاؤں میں اور ہاتھوں میں بیڑیاں لگی تو جب ان کو وضو کے لیے لے کے جایا گیا تو ساتھ غلام تھا نا, ان کو گناہ ہوا. حضور آپ کی یہ حالت دیکھ کر مجھے گناہ ہوا. تو کہا روتے کیوں؟ آپ نے یوں کیا تو یوں کیا, بیڑیاں لگی. یہ کیا ہم تو اللہ کے نظام بنا دیے ہیں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چھلے گا. سبحان اللہ. پر یہ کیا ہمارے لیے ایسی گل نہیں. باقی بیڑیاں نکالی ہوں پھر پہن لی, پر یہ کیا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. کیوں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا. کھلا میرے دل کی قریبوں سے آزم, 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 میٹا قلب کی بے قریبوں سے آزم, میٹا قلب کی بے قریبوں سے آزم. تیرے جان میں صد میں صد میں صد میں صد میں صد سبحان اللہ. نہیں سمجھے اپنی خودی جب تک خودی قربان نہیں ہوگی نا بات کریں. پہلے میں تو قربان کیا تو پھر مجھے دل آئے نا اے رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ ہے حبیب کو کیا ہے اپنی سے رہی نہ ہونا تھا. اپنی خودی کی جاتی اپنی آپ اپنی جب میں جاتا میں جب تک میں زمانہ ہو بات بنتی نہیں. میرے حضور مفتی عالمین کہتے ہیں میرے چاچا میں سب سے آ جائی دھرتی, میرے چاچا میں سب سے آ جائی دھرتی, چمک اٹھے دل کی قریبوں سے آزم, چمک اٹھے دل کی قریبوں سے آزم. تیرے رب نے مالک کیا تیرے جلوے حضور ہمارے آقا جو ہیں وہ جد اعلیٰ ہے. حضور بہت زیادہ اور اللہ نے انہیں مالک کیا. تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو, تیرے در سے دنیا پریوں سے آزم, تیرے در سے دنیا پریوں سے آزم. ہمارا لگا تو کنارے سے
کہ دن میں اتنی زیادہ محفلیں ہوتی ہیں اور پھر کچھ رشتہ داروں میں شادیوں وغیرہ بھی بڑا معاملہ ہوتے ہیں. ابھی مجھے جانا ہے شادی میں تو وہاں بھجن ضروری ہے قریب رشتہ ہے. تو پھر اس کے بعد 2 پروگرام اور ہیں. ورنہ میں اس پر تھوڑی گفتگو ضرور کرتا. بزرگ غوث اعظم کے قدم مار اللہ اکبر. میرے غوث اعظم کی شان جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا تب تک غوثیت کبریٰ غوث اعظم اور قیامت تک جب تک کہ غوث پاک کے قدم کو کوئی قدم پر لے نہ لے ولایت مل نہیں سکتی. اور جو بھی آئے گا وہ غوث پاک کا مائی بھی ہوگا. سبحان اللہ بے شک. غوث پاک وہ شان والے لوگ ہیں. قدم گردن اولیاء پر تیرا قدم گردن اولیاء پر تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی غوث غوث